کیا آپ نے کبھی ایسی زمین کے بارے میں سوچا ہے جہاں ہزاروں سال سے انسانی تمدن کی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں؟ ایسی سرزمین جو 3 بڑے مذاہب کا گہوارہ ہے، جہاں زیتون کے درخت ہزاروں سال سے کھڑے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں قدیم تہذیبوں کی دھڑکنیں آج بھی محسوس کی جا سکتی ہیں۔ فلسطین، ایک نام جو صرف ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا ایک زندہ دستاویز ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پیغمبروں نے قدم رکھا، جہاں قدیم تمدنوں نے اپنی شاندار عمارتیں تعمیر کیں، اور جہاں آج بھی لاکھوں لوگ اپنی تاریخ اور شناخت کو زندہ رکھنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں موجود مسجد اقصی مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر 10,000 سال سے زیادہ پرانی آبادیاں دریافت ہوئی ہیں؟ ایک ایسا خطہ جہاں تاریخ کی پرتیں آج بھی زمین کے اندر دفن ہیں، اور جہاں سنگ مرمر کے ٹکڑوں میں قدیم تمدنوں کی کہانیاں محفوظ ہیں۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو فلسطین کی تاریخ سے لے کر موجودہ صورتحال تک ایک جامع سفر پر لے جائیں گے۔ ہم جانیں گے اس خطے کی غنی ثقافت، عظیم شخصیات اور ان حقائق کے بارے میں جو شاید آپ سے چھپے رہے ہوں۔ تو آئیے اس انوکھے سفر کی ابتدا کرتے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین پر انسانی آباد کاری کی تاریخ تقریباً 10,000 سال قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک اریحا فلسطین میں ہی واقع ہے۔ یہ تقریباً 11,000 سال پرانا ہے اور ابھی بھی آباد ہے۔ تاریخی طور پر اس خطے میں کنعانی، بیوسی اور فلسطینی جیسی اقوام آباد تھیں۔ ان اقوام نے نہ صرف ایک پھلی پھولتی تہذیب قائم کی بلکہ تجارت اور فنون لطیفہ میں بھی نمایاں پیش رفت کی۔ کنعانیوں نے پہلا حروف تہجی ایجاد کیا، جو بعد میں دنیا بھر کے بہت سے حروف تہجی کا بنیادی ماخذ بنا۔ یہ خطہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں بڑے مذاہب کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ ارض موعود ہے، عیسائیوں کے لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور تبلیغ کی سرزمین ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ زمین مسجد اقصی کی وجہ سے مقدس ہے، جہاں سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں فلسطین پر کئی سلطنتوں نے حکمرانی کی۔ 63 قبل مسیح میں رومن سلطنت نے اس پر قبضہ کیا، پھر بازنطین سلطنت کا دور آیا۔ 638 عیسوی میں مسلمان فاتحین نے اس خطے پر قبضہ کیا، اور 1917 تک مختلف مسلم سلطنتوں نے یہاں حکمرانی کی، جن میں آخری عثمانی سلطنت تھی۔ فلسطینی ثقافت ہزاروں سالوں سے پرورش پا رہی ہے۔ دبکا، فلسطین کا روایتی لوک رقص، نہ صرف ایک تفریحی سرگرمی ہے بلکہ یہ ثقافتی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ رقص خاص مواقع پر جیسے شادیوں اور تہواروں پر کیا جاتا ہے، جہاں لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دائرے میں رقص کرتے ہیں۔ فلسطینی کھانا بھی اس سرزمین کی غنی ثقافت کا آئینہ دار ہے۔ مقلوبہ، چاول، گوشت اور سبزیوں کا ایک لذیذ پکوان، فلافل، چنے کی دال سے بنی فرائی شدہ گولیاں، ہمس، چنے کا مشہور ڈپ، اور تابون روٹی، روایتی طریقے سے پکی ہوئی روٹی، فلسطینی کھانے کے کچھ مشہور نمونے ہیں۔ زیتون فلسطینی معیشت اور ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ زیتون کے درخت، جن میں سے کچھ ہزار سالوں سے زیادہ پرانے ہیں، فلسطینی پہچان کا ایک خاص حصہ ہیں۔ زیتون کا تیل نہ صرف کھانے میں استعمال ہوتا ہے بلکہ یہ صحت، خوبصورتی اور مذہبی رسومات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تاریخی فلسطین مشرق وسطیٰ میں بحیرہ روم اور دریائے اردن کے درمیان واقع تقریباً 27,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مغرب میں بحیرہ روم، شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن اور جنوب مغرب میں مصر واقع ہے۔ پانی فلسطین میں ایک اہم قدرتی وسیلہ ہے، خاص طور پر اس خشک علاقے میں۔ دریائے اردن فلسطین کا سب سے بڑا دریا شمال کے تبریہ جھیل سے جنوب کے بحر میت تک بہتا ہے۔
زیر زمین پانی کے ذخائر بھی پانی کا ایک اہم ذریعہ ہیں، لیکن ان پر قبضے کے مسائل موجود ہیں۔ فلسطین کے قدرتی مناظر بھی انتہائی خوبصورت ہیں۔ شمال کے سرسبز پہاڑ، جنوب کا نقب صحرا، مغرب کے خوبصورت ساحل اور مشرق کی دل فریب وادیاں، ہر علاقہ اپنی منفرد خوبصورتی رکھتا ہے۔ تعلیم فلسطینی معاشرے میں ہمیشہ سے اہمیت رکھتی ہے۔ القدس میں واقع الاقصی مدرسہ دنیا کی قدیم ترین تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے، جو 1000 سال سے زائد پرانا ہے۔ موجودہ دور میں بیروت یونیورسٹی، النجار نیشنل یونیورسٹی اور القدس یونیورسٹی فلسطین کے معروف اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیت الحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، فلسطین میں واقع ہے؟ القدس میں موجود قبۃ الصخرہ اپنے سنہری گنبد کے ساتھ اسلامی معماری کا ایک شاہکار ہے اور دنیا کے قدیم ترین اسلامی عمارتوں میں سے ایک ہے، جو 691 عیسوی میں تعمیر ہوئی۔ خلیل الرحمن میں حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مزار موجود ہیں۔ فلسطینی کشیدہ کاری خاص طور پر تطریز کہلاتی ہے اور اس میں ہر علاقے کے اپنے مخصوص پیٹرن اور رنگ ہوتے ہیں۔ فلسطینی مٹی کے برتن تقریباً 4000 سال پرانی روایت سے آتے ہیں۔ تابون ایک روایتی فلسطینی تندور ہے جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں اور یہ روایت ہزاروں سال پرانی ہے۔ فلسطین میں موجود کچھ زیتون کے درخت 3000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں اور ابھی بھی پھل دیتے ہیں۔ فلسطینی زیتون کا تیل دنیا میں سب سے بہترین زیتون کے تیلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ فلسطینی زیتون کی فصل کا تہوار، جسے الموسم کہا جاتا ہے، اکتوبر اور نومبر میں منایا جاتا ہے اور یہ فلسطینی ثقافت کا ایک اہم تہوار ہے۔ فلسطینی آبادی میں تعلیم کی شرح مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ ہے۔ فلسطینی طلبہ کی تعلیمی کامیابیاں حیرت انگیز ہیں۔ خاص طور پر مشکل حالات کے پیش نظر فلسطین میں روایتی کھیل داہز کھیلا جاتا ہے، جو گولیوں سے کھیلا جانے والا ایک قدیم کھیل ہے۔ فلسطینی موسیقی میں عود نامی ساز خاص اہمیت رکھتا ہے، جس کی تاریخ 3500 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ آج کے فلسطین کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاسی عدم استحکام، معاشی مشکلات اور نقل و حرکت پر پابندیاں روزمرہ زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ پانی کی قلت، بجلی کی عدم فراہمی اور بے روزگاری جیسے مسائل عام ہیں، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود فلسطینی عوام اپنی ثقافت اور شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ مشکلات کے باوجود فلسطین میں امید کی کرنیں بھی نظر آتی ہیں۔ رام اللہ میں ٹیکنالوجی کا شعبہ پھل پھول رہا ہے، جہاں نوجوان کاروباری افراد نئے اسٹارٹ اپس قائم کر رہے ہیں۔ فلسطینی یونیورسٹیاں اپنے طلبہ کو عالمی معیار کی تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فلسطینی فنکار، موسیقار اور ادیب اپنے فن کے ذریعے اپنی کہانیاں دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ فلسطینی ثقافت کو محفوظ کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ فلسطینی میوزیم بیروت میں کھولا گیا۔ فلسطینی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کرنے کا ایک اہم مرکز ہے۔ دارالعلقمہ جیسے ادارے فلسطینی روایتی فنون اور دستکاریوں کو سکھانے اور محفوظ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ فلسطینی فلم فیسٹیول، جو ہر سال منعقد ہوتا ہے، فلسطینی فلم سازوں کو اپنی کہانیاں بیان کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ فلسطینی عوام اپنی مشکلات کے باوجود زندگی کے ہر شعبے میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ثقافت، روایات اور شناخت کو محفوظ رکھنے میں کوشاں ہیں۔ فلسطینی بچوں میں بھرپور صلاحیتیں موجود ہیں۔ نوجوان نئی راہیں تلاش کر رہے ہیں اور بزرگ اپنی روایات اور علم کو آگے آنے والی نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ فلسطین کا مستقبل چیلنجز اور امیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ جہاں مشکلات موجود ہیں، وہیں نئے مواقع بھی سر اٹھا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی، تعلیم، فن اور فلسطینی نوجوانوں کی کامیابیاں نئی امیدیں جگا رہی ہیں۔ امن، ترقی اور خوشحالی کی خواہشات فلسطینی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔
ہم اس ڈاکومنٹری کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، لیکن فلسطین کی کہانی جاری ہے۔ یہ کہانی تاریخ، ثقافت، جدوجہد اور امید کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جو اپنی شناخت اور ورثے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کہانی فلسطین کی ہے۔ اللہ فلسطین کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔